اس وسیع و عریض کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمام ارضی و سماوی خزانوں کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہی مالک و مختار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور سورہ المائدہ ورس 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے انسان کیا تو نہیں جانتا کہ زمین اور آسمانوں کی ملکیت اس رب کی ہے؟ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے وہ عذاب دے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے اسے معاف کر دے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اسی طرح سورہ المومنون ورس 88 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، حبیب آپ فرما دیجیے وہ کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے؟ وہ کون ہے جو اس کائنات ارضی و سماوی کا مالک حقیقی ہے؟ سورہ آل عمران ورس 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، حبیب آپ فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے سلطنت کا مالک بنا دے، جسے چاہے وہ سلطنت عطا کرے، اور جسے چاہے اس سے وہ سلطنت واپس لے۔ وہی مالک الملک ہے، وہی سلطنت کا مالک حقیقی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مالک حقیقی اور قدرت کا بیان صراحتاً بیان کیا گیا ہے۔